اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی۔ یہ تعلقات مطلب بہت ہی پیچیدہ اور کشیدہ ہیں۔ جی ہاں، کافی کشیدہ۔ تو جو معلومات ہمارے پاس ہیں نا، ان کی مدد سے کوشش کریں گے کہ اس پرانی دشمنی کی جو اہم باتیں ہیں ان کو سمجھیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، شروع میں ہی ایک حیران کن بات ہے، شاید بہت سے لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ 1979 کے انقلاب سے پہلے ایران ان پہلے مسلم ممالک میں سے تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ جی، یہ واقعی حیران کن لگتا ہے آج کے حالات میں۔ ہے نا؟ صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ تیل کی تجارت تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ تھی، مطلب کافی قریبی تعلقات تھے، آج کی دشمنی سے بالکل الٹ۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تعلقات آج کی جو جیو پالیٹکس ہے نا، اس میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا اثر صرف ان دو ملکوں تک نہیں رہتا۔ اچھا۔ جی، یہ پورے مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیں، طاقت کا توازن، نظریاتی جو تقسیم ہے، استحکام یا عدم استحکام، سب پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو پھر وہ بڑا موڑ آیا 1979 کا اسلامی انقلاب، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ سب کچھ۔ آیت اللہ خمینی کی جو نئی حکومت آئی، انہوں نے آتے ہی اسرائیل سے سارے تعلقات ختم کر دیے۔ سارے؟ مطلب ایک دم صفر؟ جی، بالکل ختم، اور اسرائیل کو سیونی وجود کہنا شروع کر دیا۔ اور اسرائیل کی مخالفت تو آپ سمجھیں ان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی ستون بن گئی۔ بنیادی ستون۔ یہاں اصل میں نظریاتی ٹکراؤ بہت گہرا ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ اسرائیل نے مسلم سرزمین پر، خاص طور پر یروشلم پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور اسرائیل، وہ ایران کو کیسے دیکھتا ہے؟ دوسری طرف اسرائیل ہے جو ایران کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، خاص طور پر جب ایران سے اسرائیل کی تباہی کی باتیں ہوتی ہیں یا وہ مسلح گروہوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور اسی نظریاتی دشمنی کے بیچ میں پھر ایران کا جوہری پروگرام آ جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے یقیناً بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنا تھا، اس کی کتنی سخت مخالفت کی تھی۔ ہاں، وہ تو یاد ہے۔ اور یہی نہیں، اسرائیل پر الزام بھی لگتے رہے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف خفیہ کارروائیاں کرتا رہا ہے، جیسے وہ اسٹکس نیٹ سائبر حملہ تھا، بہت پیچیدہ۔ اسٹکس نیٹ، ہاں، وہ تو کافی مشہور ہوا تھا، خاص طور پر جوہری تنصیبات کے لیے۔ جی، خاص طور پر ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی یہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پھر ایرانی سائنسدانوں کے قتل کے واقعات بھی ہوئے۔ اسرائیل کا اصل ڈر یہی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے گا۔ تو یہ جو خفیہ کارروائیاں ہیں اسٹکس نیٹ جیسی، کیا یہ مطلب لمبے عرصے میں کامیاب رہیں یا انہوں نے ایران کو اور زیادہ محتاط بنا دیا؟ کیا کہتی ہیں معلومات اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ سوال تھوڑا مشکل ہے۔ جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وقتی طور پر تو شاید ایرانی پروگرام سست ہوا ان چیزوں سے۔ وقتی طور پر؟ جی، لیکن شاید ایران کا جو عزم ہے وہ کم نہیں ہوا، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے یہ تنازع اور بھی زیادہ آپ کہیں چھپا ہوا اور خطرناک ہو گیا ہو، جسے اکثر شیڈو وار کہتے ہیں۔ شیڈو وار یعنی خفیہ جنگ؟ بالکل۔ اور یہ جنگ زیادہ تر پراکسیز کے ذریعے لڑی جا رہی ہے نا، مطلب دوسرے گروہوں کے ذریعے۔ ایران بہت سے اسرائیل مخالف مسلح تنظیموں کی مدد کرتا ہے۔ جی بالکل، لبنان میں حزب اللہ سب سے بڑی مثال ہے، پھر غزہ میں حماس ہے، فلسطینی اسلامی جہاد ہے۔ اور شام کا کیا معاملہ ہے؟ وہاں ایران کی موجودگی کو اسرائیل ایک ریڈ لائن سمجھتا ہے، سنا ہے۔ جی، شام میں ایران کی فوجی موجودگی اسرائیل اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک بالکل ناقابل قبول خطرہ یعنی ریڈ لائن سمجھتا ہے۔ تو اسرائیل اس کا جواب کیسا دیتا ہے؟ اسرائیل بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ شام میں جو ایرانی ٹھکانے ہیں یا ان کے اتحادیوں کے، ان پر سینکڑوں فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ سینکڑوں؟ جی، سینکڑوں۔ پھر ایران کے اندر سائبر حملے، اہم تنصیبات میں تخریب کاری، ٹارگٹ کلنگ، ان سب کے الزامات بھی اسرائیل پر لگتے ہیں۔ اور وہ موساد والا واقعہ بھی تو تھا، جوہری آرکائیو چوری کرنے والا۔ ہاں، موساد کا ایران کے جوہری پروگرام کے خفیہ دستاویزات چوری کرنا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو ایران کا رد عمل کیا ہوتا ہے ان سب پر؟ ایران کا جواب ہوتا ہے اپنے اتحادیوں کی مدد جاری رکھنا۔ وہ انہیں مزاحمتی محور یا ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اپنی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کو بہتر بنانا، اور ظاہر ہے سائبر حملوں کی شکل میں بھی جواب دیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر آج کی صورتحال دیکھیں، یعنی 2025 میں، تو کیا تصویر بنتی ہے؟
ایران پر اتنی پابندیاں ہیں لیکن پھر بھی اس کا اثر و رسوخ نظر آتا ہے عراق، شام، لبنان، یمن میں۔ جی، پابندیوں کے باوجود ایران کا اثر و رسوخ برقرار ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل کو خطے میں واضح فوجی بڑھتری حاصل ہے۔ اور وہ ابراہیمی معاہدے بھی تو ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات، بحرین وغیرہ کے ساتھ۔ بالکل، ان معاہدوں سے اسرائیل نے نئے سفارتی راستے کھولے ہیں، اور امریکہ کا کردار تو ہے ہی کلیدی۔ وہ اسرائیل کا مضبوط اتحادی ہے اور ایران کا ظاہر ہے مخالف۔ تو خلاصہ کیا کریں گی اس ساری گفتگو کا؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ بظاہر تو ایک بال واسطہ لڑائی ہے پراکسیز کے ذریعے، لیکن یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، نظریاتی دشمنی ہے، علاقے میں طاقتور بننے کی کشمکش ہے، پراکسی گروہوں کا استعمال ہے۔ اور براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ؟ وہ خطرہ ہمیشہ موجود ہے، ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے، خاص طور پر اگر ایران کوئی ایسی ریڈ لائن عبور کرنے کی کوشش کرے جیسے کہ جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچنا۔ تو یہ واضح ہے کہ یہ کتنی پیچیدہ، نظریاتی اور زیادہ تر پردے کے پیچھے لڑی جانے والی جنگ ہے۔ لیکن آپ کی بات سے ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں جی، کہ ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر بال واسطہ جنگ ہے، خفیہ کارروائیاں ہیں، پراکسیز ہیں، لیکن وہ کون سی ایسی غیر متوقع چنگاری ہو سکتی ہے، کوئی ایسا واقعہ جو اس شیڈو وار کو اچانک ایک کھلی براہ راست جنگ میں بدل دے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ بالکل۔ تو اس گہرے جائزے کے لیے یہ مواد فراہم کرنے کا بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔